اعلان ان کی طرف ہے جن مشرکوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اب اعلان ہے کہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے، لہذا تیار ہو جاؤ. سیہو فی الارض، چل پھر لو زمین میں 4 مہینے اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا دینے والا نہیں ہو. اللہ ہی ذلیل کرے گا کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، بڑا اعلان تو ہوگا مکے میں. فی الحال اطلاع ہے اللہ اور رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن. وہ یہ ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول. اگر ان 4 مہینے کی مدت میں تم اگر توبہ کر جاؤ تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر پھر جاؤ فَاعْلَمُوا، تو پھر ہم کہتے ہیں تم نہیں عاجز کر سکو گے اللہ کو، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اور کافروں کو یہ بشارت بھی دے دو کہ تمہارا تحفہ عذاب دردناک ہے. ہاں، وہ لوگ جو جن سے ہیں تو مشرک مگر ان سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، وہ بنو کنانا کے لوگ، اور تم سے انہوں نے نقض عہد بھی نہیں کیا. کسی ایک کی امداد بھی انہوں نے تمہارے خلاف نہیں کی. تو پورا کرو اپنا وعدہ ان کی مدت کی طرح، کیونکہ اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. جب گزر جائیں یہ مہینے حرام کے، فَاقْتُلُوهُمْ، رگڑو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب پاؤ ان کو، وَخُذُوهُمْ، گرفتار کرو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، چرنے پھرنے سے روک دو، وَقُعُودُوا لَهُمْ، ان کی گھات لگا کر بیٹھ جاؤ ہر مورچے پر. پس اگر اس جبیڑے کی حالت میں وہ توبہ طائب ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ کھول دو. ان اللہ غفور رحیم. اور اس عرصہ میں 4 مہینے کی مدت میں اگر کوئی مشرک آپ کے پاس چلا آئے اور پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دے، حتیٰ کہ اللہ کی کلام سن لے. پھر ابلغ ہو، پہنچا دے اس کو اپنے امن کی جگہ پہ. وہ پناہ اس لیے دینی ہے، یہ ساری قوم ہے جاہلوں کی. ہاں، تو ہم نے جو اعلان کیا ہے کہ 4 مہینے پھر چل لو، تمہارا رگڑا ہم نکالیں گے. وہ اگر کہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو وعدہ ہوا تھا اتنی مدت تک کا، اس کا جواب یہ ہے کہ کس طرح مشرکین کا وعدہ رکھا جاتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نزدیک، سوائے ان لوگوں کے جن کا تم نے وعدہ مسجد حرام کے پاس کیا تھا. وہ جب تک ٹھیک رہیں تم بھی ٹھیک رہو. ان اللہ یحب المتقین. باقی رہے باقی کفار، تو کس طرح ان کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں
تو لا یرکبو فیکم، نہ انتظار کریں تم میں وعدے کا، علن ولا ذمہ، اور نہ ذمہ داری کا. یرزونکم بفواہہم، اپنے منہ سے زبانوں سے تمہیں یہ راضی رکھتے ہیں، ان کے دل بالکل منکر ہیں اور اکثر ان کے حکم عدولی کرنے والے ہوتے ہیں، بدکار. خرید کر لیا انہوں نے بدلے آیات اللہ کے سمانن گھٹیا قسم کے پیسے، پس روک گئے وہ، فصدو، پس روک گئے وہ اللہ کے راستے سے. بہت گندے عمل ہیں جو کرتے ہیں، نہیں انتظار کرتے تمہارے معاملے میں کسی مومن کی، نہ ذمے کی، نہ عہد معاہدے کی. اولئک هم المعتدون، وہ حد سے ہمیشہ نکلنے والے ثابت ہو رہے ہیں، عادی مجرم جن کو کہتے ہیں. اگر توبہ طیب ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جاتے ہیں جن لوگوں کے لیے کہ وہ جانتے ہیں. اور جس وقت کہ وہ وعدہ اپنا توڑ چکے ہیں وعدے کے بعد، اور تانے بھی دے چکے ہیں تمہارے دین کے اندر، یہ تو ہوئے نا کافروں کے امام. قاتلوا ائمتکم، لڑو ان کے ساتھ، کوئی قسمیں ان کی نہیں ہیں، مارو ان کو، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ کھلے جھل کے سیدھے ہو جائیں. الا تقاتلون قوما، کیا نہیں ہو ایماندارو، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے پسو پیش نہ کرو، نہ لڑو. کیوں نہیں لڑتے تم؟ ایسی قوم تھے جو اپنی قسمیں کھائی ہوئی توڑ بیٹھے ہیں اور ایک ارادہ کر چکے ہیں رسول کو نکالنے کا، اور انہوں نے جنگ میں پہل بھی کی ہے. کیا ڈرتے ہو تم ان سے؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایماندار ہو. قاتلوہم، اور لڑو ان کے ساتھ. عذاب دینا چاہتا ہے اللہ ان کو، تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرنا چاہتا ہے ان کو، اور نصرت کرنا چاہتا ہے تمہاری ان پر، اور سینے تمہارے مومنوں کے صاف کرنا چاہتا ہے، اور لے جانا چاہتا ہے ان کے دلوں کے غصے کو. او یتوب اللہ علی من یشاء، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس پر اللہ توجہ بھی کرنا چاہتا ہے. واللہ علیم حکیم. کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جہاد کے بغیر؟ ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے مجاہدوں کو تم میں سے. ولم یتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے نہیں پکڑا اللہ کے سوائے اور اس کے رسول کے سوائے اور مومنین کے سوائے کوئی ولیجہ، چھپے ہوئے دوست. واللہ خبیر بما تعملون، نہیں جائز مشرک کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسیتوں کو یا وہ تعمیر کریں. تعمیر کا معنی ہوتا تو این یعمرو ہوتا، یہاں این یعمرو، یعنی مسجدوں کو آمد رفت کے ذریعے آباد کرنا. کبھی مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی نماز کے نام پر، کبھی کسی کام. مسجدوں کو آباد کرنا یہ مشرک کو جائز نہیں. جب مسلمانوں کی مسجد کو مشرک آباد نہیں کر سکتا تو مشرک کی مسجد میں مومن کے ساتھ آباد کرے گا جا کے، اس لیے اس کو منع ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر،
اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر کفر کی، یہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، مسجد کو وہ آباد کرے جو اللہ کے ساتھ ایمان لے آتا ہے، دن قیامت کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتا، بس یہ تو ممکن ہے کہ ہدایت پہ ہوں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا رکھا ہے حاجیوں کو ستو پلانا، مسجد عمارت حرام کی تعمیر کرنا؟ کیا ان کی مثل ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے اور دن قیامت کے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے؟ لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر اللہ کے نزدیک۔ حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ حضرت علی کو حضرت عباس چچا نے کہا، جناب اگر تو مجھ سے پہلے مسلمان ہو گیا ہے تو کون سا قلعہ فتح کر لیا تم نے؟ ہم بھی جس وقت تو مسلمان ہوا ہے نیکی کے کام اس وقت بھی کرتے تھے، مسجد بنواتے تھے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے تھے، حجاج کو پانی پلاتے تھے، ستو اور گھی آپس میں گھول کے ہم کھلاتے تھے، مسافروں کی خدمت کرتے تھے۔ تو نے کیا کام کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھ سے پڑھ لیا پہلے؟ اس کا جواب دیا اللہ نے کہ مشرک چاہے سارے نیکی کے کام کرے، مومن آدمی کا ایمان جب ہو اس کے مقابلے میں اس کی نیکیاں کام نہیں آتی۔ یہ حضرت عباس صاحب ذرا حوصلے میں رہو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مقابلے میں اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایماندار ہوئے، ہجرت کی، جہاد اللہ کے راستے میں کیا، مال اور جانوں کے ساتھ، یہ تو بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے رب ان کو اپنی خاص رحمت سے، بے رحمتن، تنوین تنکیر کی نہیں تعظیم کی ہے، بڑی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، اور اللہ کی رضا مندگی، باغات بہشت کے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، واقعی اللہ کے نزدیک مزدوری بڑی اونچی ہوتی ہے۔ ایماندارو، نہ بنا لو اپنے پیو دادے کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر الایمان، اگر ان کا ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو قتل کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، صرف یہ دوستی نہ رکھو ان سے۔ ان استحب الکفر الایمان ومن یتولہم منکم، جو ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو فرما دے اگر ہیں باپ تمہارے، بیٹے تمہارے، بھائی تمہارے، عورتیں تمہاری، خاندان قبیلہ تمہارا، اور مال سارے کے سارے جو تم نے کمایا ہے، اور تجارت جس کے اندر گھاٹے پڑنے سے ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے کوٹھے جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سارے چیزیں تمہاری اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے یہ زیادہ پسند ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لقد نصرکم اللہ، دیکھو نا
یہ خطاب ہے من حیث القوم، افراد نہیں۔ مسلمین جو فتح مکہ والے تھے نا، اب وہ بھی اس خطاب میں شامل ہوں گے۔ تحقیق اللہ نے امداد کی تمہاری بہت ساری جگہوں پہ، اور خاص طور پہ یوم حنین والے دن اس پر عجیب تماشا ہوا تھا۔ تم بڑے تعجب میں تھے کہ ہم بہت ساری نفری ہیں، کثرت ہے ہماری۔ پھر جب ہم نے چپیڑا چڑھایا تو نہ کام آئی تمہارے کوئی کثرت، بلکہ تنگ ہو گئی اوپر تمہارے زمین، باوجود اس کے وہ کھلم کھلی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تو پیٹ پھیر کے دوڑ پڑے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اتارا اللہ نے اپنی سکینت تسلی کو اوپر رسول کے اور اوپر ایمانداروں کے، اور اتار دیا ہم نے کئی لشکر جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، عذاب دیا ہم نے کافروں کو۔ ذالک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ جس پہ چاہا اس نے توبہ قبول کر لی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو سنو، یہ مشرک جو ہے نا، یہ نری ٹٹی ہے، پلیت نہیں ہے۔ پلیت ہوتا ہے جو نجس ہو، ما علیہ النجاست فہو نجس ہو، ما ہی النجاست فہو نجس ہو۔ یہ انما المشرکون مبتدا ہے اور نجس ان کی خبر ہے۔ یہ مشرک لوگ نری گندگی ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، گندگیوں کو مسجد حرام کے نزدیک بھی نہ آنے دو، نہ آنے دو اس سال کے بعد۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایماندارو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم ڈرو کہ ہم اگر ان کو مسجد کے قریب آنے سے روک دیں گے تو ہماری تجارت وغیرہ جو ہے ضائع ہو جائے گی۔ تجارت تو ہم انہی خبیثوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، قاتل الذین لا یؤمنون، لڑو ان کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ دن قیامت پر، نہ اللہ کے حراموں کو حرام سمجھتے ہیں، نہ اللہ رسول کے حراموں کو حرام سمجھتے ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو دین حق سمجھتے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے دیں جزیہ، وہم صاغرون، اور ذلیل ہو کر دیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، چوتھی علت یہ ہے کہ ان کے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں ہیں ان کی صرف منہ کے بکواس ہیں۔ یضاہون، مشابہت رکھتے ہیں پہلے کافروں کے ساتھ۔ قاتلہم اللہ، اے اللہ غرق کرے انہوں، انا یوفکون، کیسے الٹے پھیرے لیے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، کر لیا انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبانوں پیروں مولویوں کو رب بنا دیا اللہ کے بغیر۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو انہوں نے رب بنایا ہے، حالانکہ نہیں امر کیے گئے تھے الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر صرف یہ کہ ایک اللہ کی معبودیت ماننی ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ عدی بن ثابت نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے، مشرک،
اس وقت ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو تو کبھی رب نہیں بنایا تھا، اور اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ رب بناتے تھے۔ ہم نے واللہ کبھی کسی بزرگ یا ولی کو رب نہیں بنایا، تو اللہ نے ہمیں الزام کیوں دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے مولوی جس چیز کو حرام کہتے تھے تم کیا کہتے تھے؟ کہ جی حرام۔ اچھا تمہارے پیر جس چیز کو کہتے تھے حرام تو تم بھی کہتے تھے حرام، ان کے پیچھے چلتے تھے نا، یعنی حرام حلال کی شریعت تم نے مولویوں کے ہاتھ دی ہوئی تھی۔ ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر یہی رب بنانا ہے۔ کسی مولوی یا پیر کو، کسی سردار یا وزیر کو حرام حلال کا مختار محکم حاکم بنانا کہ جس طرح جس چیز کو وہ حرام کہہ دے حرام ہے، جس کو حلال کہہ دے حرام ہے، یہ اس کو رب بنانے کے قابل ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں الزام دیا ہے جو بدعاتی تمہارے اندر تھی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، ہاں یہ مشرک ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی توحید کے نور کو اپنے منہ سے پھونکا دے کے اڑا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے مگر صرف یہ چاہتا ہے اللہ اپنا نور توحید کا پورا کرے چاہے کافروں کو پسند نہ ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ظاہر کر دے اس کو، غالب کر دے اوپر سارے کے سارے دین کے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشرک نہ بھی مانے۔ ایمانداروں یہ مولوی اور پیر ان کے جو ہے بڑے گندے ہیں، بہت سارے ان کے احبار مولوی اور پیر کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے۔ کسی کو کہتے ہیں کنڈے پکا لے آؤ، کسی کو کہتے ہیں سان کے لے آؤ، کسی کو کہتے ہیں خاج کھجر کی میٹھے من پکا کے لے آؤ، کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ باطل طریقے سے یہ مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ روک رکھیں وہ اللہ کے خالق راستے سے۔ والذین یکنزون الذهب، یہ پیسے اور دولت اکٹھی کرتے ہیں وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونا اور چاندی کا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دو۔ اس دن تپایا جائے گا اوپر ان کے وہ ان کا زیور گانے گٹے نار جہنم میں، پھر اس کو ڈال کر توق بنایا جائے گا، فتکفا بہا جباہم، داغے جائیں گے ان کے متھے اور ان کے پہلو، وظہورہم اور پیٹھے، اور کہے گا اللہ ہذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم خزانہ جمع کر کے اپنے سامنے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس خزانہ کا مزہ۔ ان عدت الشہور، میرے پیغمبر یہ نصیب والی عادت جو مشرکین کی ہے یہ بھی توڑو۔ گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک تو ہے نا 12 فی کتاب اللہ، اللہ کے لکھت میں، جس دن سے اللہ نے بنایا آسمان و زمین، اربعۃ حرم، 4 ہیں حرام کے مہینے، محرم، ذی الحج اور رجب، محرم کے چاندی سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے قانون مضبوط، دین القیم یہ ہے قانون مضبوط۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ زیادتی کر کے ان پہ ظلم نہ کرو، مشرکین کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے لڑو جس طرح کہ وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں۔
یقین رکھو اللہ متقینوں کے ساتھ ہے۔ یہ ادھار کا مہینہ بنانا جس طرح مشرکین کی عادت ہے، یہ کفر میں اور زیادتی ہے۔ یذل بہ، وہ گمراہ ہوتے ہیں ان سے کافر۔ یحلونہ حراما، ایک مہینہ حرام کا جو ہے دوسرے مہینے سے بدل کے دیتے ہیں اور اس میں جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، دوسرا کوئی مہینہ چن لیتے ہیں تاکہ برابر کرے گنتی ما حرم اللہ حرام کے مہینوں کی۔ فَيُحِلُّ، پس بے حرمتی کرتے ہیں اس کی جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زَيَّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، چھکا دیا ان کے لیے گندے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، 4 مہینے کے اندر جو کہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، وہ بے ایمان اس طرح کرتے تھے کہ یہ 4 مہینے کے بدلے 4 مہینے گنتی کے کر لیں تو ان کے اندر ہم نہ لڑیں گے اور ان مہینوں کے اندر لڑائی شروع کر دیں گے۔ ایمانداروں، کیا ہو گیا تم کو یار؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو ڈرنا مار کے بیٹھ جاتے ہو زمین پر۔ جی اب سوچیں گے اور فلاں کریں گے، حصہ کل تم بوچھل ہو جاتے ہو زمین پر۔ وہ کیا تم راضی ہو حیاتی دنیا پر آخرت کے بدلے؟ نہیں ہے، حالانکہ سامان حیاتی دنیا کا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، فی بمعنی ہے مقابلہ، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک، اور تبدیل کر دے گا تمہارے سوا دوسری قومیں اللہ پاک۔ ولا تضروا شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر۔ اگر امداد نہ کی تم نے دین توحید کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ کی، تم نے اگر امداد نہ کی تو کوئی بات نہیں، اللہ پہلے امداد نہیں کر چکا جب نکال دیا تھا اس کو کافروں نے، اس حال میں کہ 2 میں کے دوسرا تھا، ثانی اثنین، اس حال میں کہ 2 کا دوسرا تھا۔ اس ہما، جب دونوں غار میں تھے تو کہا ابو بکر صدیق نے لا تحزن ان اللہ، کہا لصاحب ابو بکر صدیق کی خاطر نبی پاک نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، اگر 2 ہم ہیں تو تیسرا اللہ پاک ہے۔ چنانچہ اتار دیا اللہ نے اپنی سکینت اور تسلی کو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيَّدَهُ بِنُورٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور طاقت بنا دی اس کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور بنا دیا کلمہ اللہ نے کافروں کا ہیٹی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اپنا کلام جو ہے بلند بنا دیا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکلو نکلو میدان میں، خفافاً، چستی سے، وثقالاً، بوجھل ہو کر، جاہدوا باموالکم، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دیکھو نا، لو کان عرضا قریبا، عام خطاب کے بعد خاص منافقین پر باس ہے۔ اگر ہوتا نا یہ جہاد کا سفر نزدیک یہ سفر بھی ہوتا آسان تو یہ حرامی لگتا بہو کا تیرے پیچھے چل پڑتے، کہتے ٹھیک ہے جناب، چلو جی ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، مگر دراز ہو گئی ان کے اوپر مشقت اٹھانا۔ پھر اب کیا کہتے ہیں؟ قسم اٹھا کے کہتے ہیں رسول اللہ جی آپ نے کہا ہے جہاد پر چلنا، لو استطعنا، اگر ہماری یہ استعداد ہوتی نا
تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے. البتہ ہمارے ذمہ کو وظیفہ لگاؤ یا عبادت ذکر لگاؤ تو ہم مسجد کی پوریاں چٹائیاں بالکل صاف کر دیں گے. یہ جو لڑائیاں کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا برا ہے. لو استطاعنا، اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ضرور ہم آپ کے ساتھ چلتے. یہلکون انفسہم، ہلاک کرتے ہیں یہ ایسے بکواس کر کے اپنے آپ کو. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہے شاہ جہانی کوڑے. اف اللہ عنکا، اچھا آپ سے ایک پارٹی آئی تھی اجازت لینے کے لیے، جس طرح یہ ہے گزرے، انہوں نے کو عذر معذرت پیش کی کہ ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے جی، ہمیں یہ جنگ لڑانا پیشہ کسی نے سکھایا، ہم وظیفے تو غمکار چڑھا دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور اب اس لیے ہمیں کوئی دن سیکھنے کے لیے ٹرائی کے لیے دیں تو پھر ہم جائیں گے. فی الحال ہم معذور ہیں، ہمیں اجازت دیں. آپ نے فرمایا چلو اجازت ہے، چلو اس دفعہ نہ آؤ. اللہ فرماتے ہیں او اف اللہ عنکا، اللہ تینوں معاف کرے. لما ذنت لہم، وہی نہ سورہ نو کیوں اجازت دیتی؟ حتی یتبین لک، جب تک تمہیں معاملہ ظاہر کھل کے نہ ہو جاتا کہ یہ واقعی سچے ہیں، اس وقت آپ نے کیوں اجازت دی؟ اور جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جاتا کہ فلاں جھوٹا ہے فلاں سچا ہے، آپ نے اجازت کیوں دی؟ بہرحال میں نے یہ کہا تو ہے، پر اف اللہ عنکا میں نے معاف پہلے کر دیا ہے. لا یستانزک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگتے وہ لوگ آپ سے ایسے مشکل وقت میں جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے ہیں، اور یجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرتے ہیں مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، میں کہتا ہوں میرے پیغمبر، ایماندار آدمی اتنے آڑے وقت میں تم سے اپنی مجبوری ظاہر کر کے قطعاً کوئی اجازت نہیں لے گا. اجازت وہی لے گا جو تخم دا تخم سی. انما یستانزک الذین، یہ لیتے ہیں آپ سے اجازت جن کو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، آخرت کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے دل اس میں شک میں پڑے رہتے ہیں. وفی ریبہم، اور وہ اپنے ریب میں شک میں یترددون، دو دل ہو جاتے ہیں، ایک دل ان کا رہتا ہی نہیں ہے. ولو اراد الخروج، اگر ارادہ کرتے خروج کا تیرے ساتھ تو پہلے تیاری کر لیتے، تیاری کرنی، لیکن اللہ نے یوں سمجھو کہ پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا. فثبتہم، اور زمین کی ضرب دھکیل ہی دیا ہے ان کو. وکیلت کو خودہ مع القاعدین، اور ان کو کہا گیا بیٹھ رہو، بیٹھ جانوں کے لیے انشاءاللہ بیٹھے رہو. لو خرجوا فیکم، اگر، اور حقیقت یہ ہے کہ شکر کرو تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے حرامی، اگر وہ نکلتے تمہارے اندر ما زادوکم، نہ بڑھاتے تم کو الا خبالا، کھبال کی رسی کی طرح کمزور کر دیتے، کھبال کی رسی کی طرح خبول کر دیتے. ولا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے اندر ریشہ دوانیاں دوڑاتے. یبغونکم الفتنہ، اور تلاش کرتے تمہارے لیے فتنہ، کوئی نہ کوئی شرر ضرور ان سے اندر پائی جاتی. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے لیے سننے والے بربوط بھی ہوتے. سماعون، جو تمہاری باتیں سن کے کچھ بڑھا گھٹا کے ان کے پاس لے جاتے، تم پہ بدزبانیاں لگتی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، پہلے بھی وہ شرارت کر چکے ہیں. ابتغوا الفتنة، پہلے بھی وہ تلاش کر چکے ہیں فتنہ کئی مرتبہ تمہارے لیے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں تیرے لیے. بات کچھ ہوتی ہے وہ کچھ آ کے بیان کرتے ہیں. حتیٰ جاء الحق، حتیٰ کہ اسلام کا غلبہ آ گیا.
اللہ کا امر ظاہر ہو گیا مگر ان کو پسند نہیں ہے. وہم کارہون منہم من یقول، اور کئی خبیث ان میں سے یہ ہیں کیا کہتے ہیں، اے ذلی مجھے اجازت دو جی حضرت یا رسول اللہ داڑھی چومنا نبی علیہ السلام کی کندھے پہ اور کہنا یہ آپ کی پیشانی بڑی چمکتی ہے، آپ کا یہ مور نبوت بڑا اعلیٰ ہے، سارا کر کے کیا کرنا جی میں آیا ہوں ذرا اجازت لینے کے لیے، اس دفعہ میں جہاز پہ نہیں آ سکتا. ولا تفتنی، کیوں جی ذرا میرے اندر عشق کا مرض ہے، وہاں عورتیں ہوں گی سونی سونی، میری طبیعت بھی چل جائے گی. کو کتے سے پوترا ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالو، خواہ مخواہ میری آنکھیں ادھر لگ جائیں گی اور سارا کچھ تو نظر میں ہوتا ہے، پھر دل بھی پھڑک اڑیں گے. میرا خیال ہے آپ اس فتنے سے مجھے بچا لیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ پھر فتنہ کے ساکت ہوشاللہ اسے فتنے ڈھا کے برباد ہوگا. جن ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم بڑی گھیرے میں لے رہی ہے کافروں کو. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچ جائے نا آپ کو کوئی اچھائی غنیمت، تسؤہم ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تصبک مصیبت، اگر آپ کو مصیبت پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ قد اخذنا امرنا من قبل، واقعی ہم نے پہلے اپنا بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہم اگر محمد کے پاس جاتے تو ہمارا ستیہ ناز بھی ہو جاتا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، بڑے خوش ہو کے آتے ہیں. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تو فرما دے نہیں پہنچتا ہم کو کوئی تکلیف بھی مگر جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے. کیوں؟ وہ مولانا، ہمارا سرپرست وہی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایماندار کرتے ہیں. کل هل تربصون بنا، او موذیو منافقو او کتیو، نہیں انتظار کر رہے تم ہمارے لیے مگر دو نیکیوں میں سے ایک نیکی. اگر ہم ہار گئے تو بھی ہمیں اجر ملے گا، اور اگر غالب آ گئے تو بھی اجر ملے گا. یہ شہادت ملے گی یا غازی بن کے آئیں گے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہاری انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جلدی ان کو اللہ کا عذاب آئے یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے. فَتَرَبَّصُوا، پس انتظار کرو. اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. کل انفقوا طوعا او کرہا، تو فرما دے خرچ کرو خوش ہو کے یا ناخوشی سے، بہرحال تم خنزیروں کا مال اللہ قبول نہیں کرتا. لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، اللہ کے حکم سے عدولی کیا کرنے والی قوم کے صدقے بھی قبول نہیں ہوتے. ما منعہم، کس چیز نے روکا ہے ان کو کہ ان کا صدقات اور خرچے جتنے ہیں قبول کیے جائیں؟ صرف اس چیز نے روکا ہے کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. نماز پہ آتے ہیں تو انگڑائیاں توڑ توڑ کے، قوم کو سالہ انگڑائیاں بھن بھن کے آتے ہیں حرام دے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، نہیں خرچ کرتے مگر صرف دکھاوے کے لیے اور ناپسندید کی حالت میں. فلا تعجبک اموالو، یا اللہ پھر تو نے ان کو مال کیوں زیادہ دیا ہے؟ جتنا کوئی تم آپ کو زیادہ پھونکتا ہے تو اتنا ہی ان کو مال زیادہ دیتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب تیرے حکم کی عدولی کرتے ہیں تو اللہ تو ان کو تباہ کر دیتا. یہ بھوکا ننگا کرتا، وہ مانگتے پینتے اور بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد. یہ اللہ اس لیے ان کو مال اولاد دے رہا ہے تاکہ عذاب دے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کو تباہ و برباد کر دے اور چلے جائیں روح ان کی موت کے وقت اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. تضحک انفسهم ویحلفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں کھاتے ہیں جب آپ جنگ سے لوٹ کے آئے نا تو وہ قسم کے کھاتے ہیں
یا رسول اللہ خدا کی قسم لمنکم ہمیں اپنا سمجھو، بالکل ہم تیرے غلام ہیں، وما ہم منکم ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کرنا، وہ تمہارے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون مگر وہ ایسی قوم ہے جو کو کوٹ جھوٹ بول کے مختلف بکواسات کرتے ہیں۔ لو یجدون ملجا، یہ آپ کو پتہ نہیں کہ جب جنگ کا موقع ہو نا، اگر پا لیں وہ کوئی ملجان سر لکا چھپانے کی جگہ، اور مغارات یا کو غاریں ان کو مل جائیں، اور مدخلن یا گھسنے کی جگہ مل جائے، تو ضرور حرامی یہ ادھر مڑ جائیں گے، وہم یجمہون مڑ کے بھی نہ دیکھیں گے، وہ اتنے ذلیل ہیں۔ منہم من یلمزک، دوسرا قسم ان خبیثوں کا، کئی ان میں سے وہ ہیں جو چمٹے رہتے ہیں آپ کو صدقات کے معاملے میں، اور چمٹے ہی رہتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر کچھ ذرہ ان کو دے دیا جائے تو رضو، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمارا حق ہی بنتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا، اور ان کو تو کچھ نہ دے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ایمانداروں کے ساتھ تو ساری مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی دے دے تو زبان نکال کے کہیں گے ماشاء اللہ جی ہم آپ کے جو ہیں اس لیے ہمیں آپ کو آپ نے دے دیا ہے، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو اذا ہم یسخطون، کہنے مسلمان تو روٹی چنگی نہیں دیں دے، انہوں نے کول اگر جاوے نا آدمی تو اخلاق کوئی نہیں رہتا، اصا بیٹھے رہے ہیں جی تندور تے کتے بیٹھے ہو جاتے صادر دیکھے ہی نہیں بادشاہ، ان کا اخلاق کوئی نہیں ہے۔ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ، اگر وہ راضی ہو جاتے جو کچھ اللہ ان کو دیتا یا اللہ کا رسول، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ان قریب دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور رسول اس کا، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر یہ کہتے نا تو اللہ کے دربار میں ان کا بڑا مرتبہ ہوتا، جزا بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی قانون سمجھ لو کہ جو بھی خوش آمدی ٹٹو کوئی آ جائے اس کو آپ دیتے رہیں، یہ مسئلہ کوئی نہیں، جن پر فرض ہے خرچ کرنا وہ یہ ہیں انما صدقات للفقراء، فقیر لوگ، مسکین اور زکوٰۃ کا مال اگاڑنے والے، وصولی کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اس طرف پھیرنا اسلام کی طرف، ان پر خرچ کرو، وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور چٹی جن پہ لا گئی، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے جن پہ خرچ کرنا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب تیسرا قسم پلیتوں کا، کئی ان میں سے وہ ہیں یوزون النبی، جو نبی کو ہمیشہ ایذا دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس طرح منہ کر کے بیٹھ جانا، آؤ بھائی دو چار باتیں کریں، سنو نا، یہ جب مال غنیمت کا تقسیم کیا جاتا ہے نا، یہ اللہ کا رسول کو جو کوئی آ کے کہہ دینا میں مجاہد، اس کو حصہ لیتا ہے۔ ہم صوفی لوگ ہیں، ہم کسی کی منت کرتے نہیں، اس لیے ہمیں پوچھتے کوئی نہیں، ہر کی بات سن لیتا ہے محمد۔ یقولون ہو اذن، یہ اذن میرے کان ہیں، جو کوئی بات کرتا ہے نا اسی کی بات مان لیتا ہے۔ دیکھو نا فلانے نے ہمارے بارے میں کہہ دیا ان کو کہ یہ منافق ہیں یا رسول اللہ، تو ہم سے روک پھیر لیا، کچھ ہماری بات بھی تو سننی چاہیے نا، ہم سے بھی تو پوچھے نا یا رسول اللہ کہ کیا واقعی تم منافق ہو یا نہیں، تو ہم اتنی قسمیں کھائیں گے کہ مومنوں کو اپنے ایمان میں بھی شک پڑ جائے گا، مگر ہم سے پوچھتا کوئی نہیں، ہم کیا کریں؟ کل اذن خیر اللہ کو، اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر ہر کسی کی بات سن لیتا ہے تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔ خیر لکم یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور یؤمن للمؤمنین، ایمانداروں کی بات سنتا ہے، مانتا ہے۔
اور نری رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ اگر رحمت نہ ہوتا تو جس طرح تمہاری شکایت کرتے تھے نا یہ منافق ہے، تو تمہیں اب تک الٹا لٹکا دیتا۔ یہ رحمت ہے کہ تمہاری شکایت بھی سنتا ہے، تمہارے بکواس بھی سنتا ہے، تمہاری کوتاہیاں بھی سنتا ہے، پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں لہم عذاب علیم، وہ عذاب ان کے لیے دردناک ہوگا۔ کچھ لکھ لو۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں جو بات بھی کرتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان پہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کریں اگر ایماندار ہو۔ بے ایمان لوگ بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا وہ یہ جانتے نہیں کہ تحقیق جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے تو ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہ جاتے ہیں منافق لوگ کہ کہیں اتارا نہ جائے ان پر کوئی صورت جو خبر دے ان کے دلوں کے روگ کی۔ تو فرما دے استہزئوا، خوب مسخرہ کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ ضرور اس نفاق کو ظاہر کرے گا جو تمہارے اندر ہے۔ اگر تو ان سے پوچھے نا تو کیا کہیں گے؟ جی ہم تو ویسے دل لگی کر رہے تھے، کننا نخوض و نلعب، بس یہ سحری سوچ وچار اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو فرما کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، جھوٹے عذر بہانے مت کرو، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد اور تم ہو مرتد۔ ان نعفو عن لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب اگر ہم ایک ٹولی کو معافی کر دیں تو دوسری ٹولی کو تو خواہ مخواہ عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ چوتھا قسم، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ باہر والے لوگ جو ہیں ان سے جنگ کرو اور مدینے کے منافقین کو فی الحال سمجھاؤ۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ توحید سے روکتے ہیں اور شرک کو پھیلاتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ کی مٹھی کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ نہ کریں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نسیہم، اللہ نے بھی بے پرواہی کر لی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، تحقیق منافق لوگ وہ یہی حقیقت میں کالم درجے کے فارغ کا کافر ہوتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، کافروں سے کہ جہنم کی آگ ہمیشہ ان کے لیے جلتے رہیں گے۔ اے یا حسبہم، ان کو یہی کافی ہے کہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، دوسرا فتویٰ ان پہ یہ ہے کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ٹھہرنے والا ہوگا۔ کالذین من قبلکم، مثل ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تم سے پہلے والے جو ہیں اتنے کافر تم نہیں ہو جتنے وہ تھے۔
قوتاً و اکثر اموالاً، طاقت کے لحاظ سے بھی اور مال اولاد کے لحاظ سے. فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے حصے کا نفع انہوں نے اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، اپنے حصے کا فائدہ تم اٹھا لو. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ نفع اٹھایا تھا پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا. وخذتم، تم بھی باطل پرستی میں سوچ لو جس طرح پہلے باطل پرستوں نے سوچا تھا. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بس اعمال ان کے سارے ضائع گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی ہیں حالانکہ خسارے میں پڑنے والے. کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی پہلے لوگوں کی؟ قوم نوح، یعنی قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، قوم ابراہیم کی، اصحاب مدینہ، مدین والے لوگوں کی، والمؤتفقات، اور وہ الٹی ہوئی بستیاں. اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلیلیں لے کر. پر فما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ تو نہ ہوا نا جس نے ظلم کیا ان پہ، ہاں لیکن اپنی جانوں پہ آپ ظلم کرتے تھے. والمومنون والمومنات، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، امر کرتے ہیں وہ معروف کا، توحید کا، اور منع کرتے ہیں شرک سے. قائم رکھتے ہیں نمازوں کو اور دیتے رہ جاتے ہیں زکوٰۃ کو. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بات بات پہ اللہ اور رسول کی غلامی کرتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، یہ یقینی وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ خاص رحمت کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مرد اور عورتوں کے ساتھ کہ ان کے لیے جنات ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے جس کے اندر نیچے نہریں بھی چل رہی ہوگی. ومساکن طیبۃ، اور پاک پاک کوٹھڑیاں ان کو ملیں گی. فی جنات عدن، ہمیشہ والے باغوں میں. اور اللہ کی رضا مندگی اکبر، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے. اب دیکھیے اے میرے پیغمبر، لڑائی کرو کافروں اور منافقوں کے ساتھ، یہ امر اباحت کا ہے. جاہد الکفار والمنافقین، منافق کو مارنے کا حکم نہیں ہے، مگر جب منافق کا کفر کی حد تک کھل کر نفاق ہو جائے اس وقت اس کو مارنے کی اجازت ہے. جاہد الکفار، جہاد کرو کافر اور منافقوں سے. وغلظ علیہم، سختی ڈالو ان پر، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المصیر، کیوں؟ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ ما قالو، ہم نے کچھ نہیں کہا اسلام کے بارے میں، حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور کافر ہوئے ہیں اسلام کے دعوے کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور مشورہ قتل کا انہوں نے کیا ہے جس تک قتل پہنچ بھی نہیں سکتے. پھر ان کو دشمنی کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا، نہیں وہ انتقام لیتے صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اور رسول اللہ نے اللہ کے فضل سے ان کو غنی اور دولت مند کر دیا ہے، بہت بڑا مال غنیمت دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے، اور اگر پھر جائیں تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک ہوتا ہے کافر، کافر کی سزا تو دنیا کے اندر نہیں بلکہ قیامت کے دن ہوتی ہے. مگر کفر کے علاوہ جب دوسری بدماشیاں ساتھ کرے، بندوں کا حق کھائے یا ایذا دے، اس کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے.
وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ مددگار۔ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو اللہ سے جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو لنصدقن، ہم ضرور تصدیق کریں گے اور سارا مال خرچ کریں گے، اولنکونن من الصالحین، اور ہوں گے ہم بڑے نیکوکار لوگوں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے دے دیا اپنے فضل سے ان کو تو بڑے بخیل ثابت ہوئے، وتولوا، بالکل مکر گئے، وہم مورزون، اور بالکل بے پرواہی کرنے والے تھے۔ فآخبہم، پیچھے لگا دیا ان کے اللہ نے نفاق کو ان کے دلوں میں، قیامت تک کے لیے یہی نفاق رہے گا، الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوا، کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ خلاف کیا ہے اللہ کا، جتنا وعدہ کرتے تھے سب وعدے کو توڑ دیتے تھے، وبما كانوا یکذبون، اور اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے ہمیشہ۔ کیا نہیں انہوں نے جانا کہ اللہ ہی جانتا ہے، ان اللہ، یہ ان کا مدخول جو اللہ ہے یہ ہے مبتدا کے مقام پر، یعلم سرہم، یہ اس کی خبر ہے، جہاں مبتدا اور خبر دونوں معرفے ہوں وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے۔ ان اللہ، اللہ ہی جانتا ہے ان کے چھپے رازوں کو اور ان کی ظالمانہ سرگوشیوں کو، اور اللہ ہی ہر قسم کے غیبوں کو جانتا ہے۔ الذین یلمزون، وہ لوگ یلمزون المطوعین، جو نکتہ چینی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر، یعنی ایمانداروں پر، کہ لو جی یہ تو سارا مال لڑائے جا رہے ہیں صدقات کے معاملے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر بھی تمسخرہ کرتے ہیں نکتہ چینی، جو نہیں پاتے مگر جہدہم، صرف اپنی محنت کا پھل، فیسخرون منہم، پھر مسخرہ کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ ہی ان سے اسی طرح ناشائستہ حرکات کے بدلے میں مسخرہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ایسے لوگ اگر مر جائیں نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے تو ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے، حتیٰ کہ 70 مرتبہ بھی معافی مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا ان کو اللہ، کیوں؟ کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ قطعاً کامیاب نہیں ہونے دیتا فاسق قوم کو۔ فارح المخلفون، اب یہ 7واں قسم ہے، پیچھے رہ گئے اللہ کے غضب کی وجہ سے، پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم خلاف رسول اللہ، ساتھ بیٹھ رہنے کے رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ مال اپنے اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اللہ کے راستے میں، بلکہ دوسروں کو بھی کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو تم یار اس گرمی میں، تو فرما دے جہنم کی اس سے زیادہ سخت ہے، مگر یہ بے وقوف ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ ان کو تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ ان کو رونا زیادہ نصیب ہوگا، جزاء بما كانوا يكسبون۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، جب آپ جنگ سے واپس آتے ہیں نا ایک ٹولے کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر کہتا ہے جی پہلے تو میں نہیں آ سکا،
اب آئندہ کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ فقول، آپ فرمائیں ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، اور میرے ساتھ ہو کر کبھی لڑو ہی نہیں کسی دشمن سے۔ کیوں؟ تاکہ ایک تم پہلی مرتبہ چونکہ ڈھیٹھ بن کے بیٹھ رہے ہو، فقعدوا مع الخالفین، اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہو۔ ولا تصلی علی احد، اور آخری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی مر جائے سور تو لا تصلی، ان کے لیے قطعاً دعا نہیں کرنا۔ ولا تقم علی قبرہ، موت کو یاد کرنے کے لیے ان کی قبروں پہ بھی کھڑا نہیں ہونا، تاکہ دوسرے لوگ بھی شبہات میں نہ پڑیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور مرے تو اسی طرح حکم عدولی کر کے مرے۔ فلا تعجبک اموالہم، میرے پیغمبر آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کی مال اور اولادیں۔ اللہ کا اصل ارادہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے اور نکل جائیں ان کے روح اس حال میں کہ وہ کافر ہو جائیں، یعنی کافر ہو کے مرے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جس وقت اتاری جاتی ہے نا کوئی سورت جس میں کوئی حصہ نازل کیا جاتا ہے قرآن کا، اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ آمنوا باللہ، اللہ کو مانو اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کے، اسی وقت یہ بے ایمان اجازت لینا شروع کر دیتے ہیں چنگی بھلی طاقت والے ان میں سے، اور پھر کیا کہتے ہیں ذرنا نکم من القاعدین، ہمیں معاف کرو، چھوڑ دو، ہم جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں نا ان کی سنگت میں رہ کے ورز و وظیفہ کرتے رہیں گے، ہمیں خواہ مخواہ تنگ نہ کرو، ہمارے وہ چلے ختم ہو جائیں گے۔ رضو بین یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہیں اس بات پہ کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، مع الخوالف، خالفتن کی جمع، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اس لیے مہر مار دی گئی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کھل کر جہاد کر رہے ہیں اپنے مال اور اپنی جانوں سے۔ اولئک لہم الخیرات، یہ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، یہ لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہے، ہمیشہ رہیں گی، اس میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ آ گئے ہیں اب جھوٹے عذر بہانے کرنے والے، معذرون، جھوٹے عذر بہانے کرنے والے دیہاتی قسم کے لوگ، لیوزن لہم، وہ آ گئے جی ہماری کھیتیاں جل رہی ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور یہاں کو رکھوالی کرنی پڑتی ہے، لیوزن لہم، تاکہ اجازت دی جائے ان کو۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، حالانکہ وہ بیٹھ رہے ہیں اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنے کے لیے۔ سیصیب الذین کفروا منہم، ان قریب پہنچ گا ان کو جو کفر کیا ہے جنہوں نے، ان کو عذاب علیم پہنچے گا۔ ہاں البتہ نہیں ہے گناہ ضعیف کمزوروں پر، نہ مریضوں پر، نہ ان پر جو نہیں پاتے جو خرچہ کریں اللہ کے راستے میں، ان پر کوئی تنگی نہیں، جبکہ نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کرتے رہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، محسنین کو پکڑنے کا ہمیں کوئی راستہ نہیں، واللہ غفور الرحیم۔ ولا علی الذین، اور نہ ان پر پکڑنے کا کوئی راستہ ہے۔ کون؟ جب وہ آتے ہیں نا آپ کے پاس تاکہ تو ان کو کوئی سواری تلاش کر دے، لتحملہم، کوئی سواری، تو آپ ان کو کہتے ہیں لا اجد ما احمل علیکم علیہ، یار میرے پاس تو کوئی سواری ایسی نہیں ہے
جس پہ تمہیں میں سوار کروں، تولو وہ لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، صرف اس خوف سے، غم سے کہ ہائے افسوس اللہ یجدو ما ينفقون، ہم نے وہ کوئی چیز خرچ نہ کی جس کی ہمیں طاقت بھی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ان لوگوں کو پکڑنے کا راستہ ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہم اغنیا، حالانکہ چنگے بھلے مالدار ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ کٹھے بیٹھے رہیں۔ اللہ نے مہر مار دیا ان کے دلوں پہ، بس وہ بالکل جاہل ہے۔ یا تعذرون الیکم، یہاں سے شکوے زجرات وغیرہ سارے منافقین پر آ رہے ہیں۔ اور پھر 3 آدمیوں کا جو اتفاقاً جہاد سے فاسقین، اللہ ایسی بدکار قوم سے قطعاً راضی نہیں ہوتے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جٹ لوگ جو ہیں دیہاتی، یہ بڑے سخت کافر ہوتے ہیں، نفاق بھی ہو تو ان میں اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس بات کے وہ قابل ہیں کہ کچھ بھی اللہ کی حدود نہ سمجھیں اور اللہ کے رسول کا قدر بھی نہ کریں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں البتہ کئی دیہاتی ہیں جو بناتے ہیں اس کو، جو خرچ کرتے ہیں مغرمن چٹی، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ دَوَائِرَ، اور انتظار میں کہتے ہیں تمہیں کوئی نہ کوئی مصیبت لے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کرے ان پر کو قہر آئے، یہ جملہ دعائیہ ہے، علیہم دائرۃ السوء، اللہ کرے ان پر کو قہر برسے، واللہ سمیع علیم۔ ومن الاعراب، کئی دیہاتی البتہ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ، دن قیامت کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں اور بناتے ہیں اس کو، جو خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کا قرب سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لیتے ہیں۔ الا انہا قربۃ اللہ، واقعی سچی بات ہے، ان کے لیے قربت ہے، اللہ ان کو ان قریب رحمت میں داخل کرے گا، خاص میں، ان اللہ غفور رحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے بڑا درجہ مجاہدین کا ہے ان کا جو اولون کا معنی پہلے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، دوسرا معنی وہ پہلے پہلے اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، اور اول والا میں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کی جو اتباع کرتے ہیں ان کی پورے اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کے راضی ہوئے، وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اور تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے باغات جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ذالک الفوز العظیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، تمہارے آس پاس کئی دیہاتی لیتے ہیں نا، وہ منافق ہیں، اور خاص کر مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں مردو علی النفاق، جو نفاق پر پک چکے ہیں، لا تعلمہم، تو نہیں جانتا ان کو، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، 2 مرتبہ ان کو ہم عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، دنیا کے اندر عذاب بھی ہوں گے اور دن قیامت کے عذاب بڑے میں داخل ہوں گے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کئی ان میں سے ہیں دوسرے نمبر پہ جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، کئی عمل اچھے ہیں ان کے اور کئی برے ہیں، پر ممکن ہے اللہ ان پر توجہ کر لے، ان اللہ غفور رحیم۔ دیکھو آپ جماعت کے قائد ہیں، امیر ہیں، میرے پیغمبر
آپ خود وصول کیا کریں ان کے مالوں سے صدقہ، تو طہرہم صدقہ لے کر ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا ان کے اندر بھی پاک ہو جائیں، وصلی علیہم آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان صلاتک سکن لہم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم کیا نہیں جانتے وہ کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے ان سے صدقات، ان اللہ هو التواب الرحیم، قل اعملوا فسيرى الله عملکم عمل کرو تم جہاد والا عمل خوب کرو، رات دن صبح و شام شب و روز تمہارے اندر علم کا چرچا ہو عمل کا، قل اعملوا ہمیشہ عمل کرو، فسيرى الله عملکم تمہاری کارروائی عملوں کی اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی، اور والمؤمنون مومنوں کو بھی پتہ چل جائے گا تم کتنے درجے کے مخلص ہو، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ان قریب پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف جو اللہ پاک ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اب تیسری ٹولی آ گئی، آخرون مرجعون لأمر اللہ وہ دوسرے ہیں وہ تین جو اتفاقی جنگ سے رہ گئے تھے، جو امید میں ہیں اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہمارے لیے آ جائے گا، مرجعون اما یعذبہم یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا توجہ فرما دے گا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور اب وہ لوگ آئے یہودی اور نصرانی رل کے انہوں نے ایک مسجد کے نام پہ عبادت خانہ بنایا، اور ایک روم کے کافروں سے انہوں نے سمجھوتا کیا کہ ہم ایک مسجد کے نام کی عمارت بناتے ہیں، جب مکمل ہوگی پھر محمد کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ یہاں آئیں گے، پھر تمہیں اطلاع ہوگی، آپ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں اور محمد کو قتل کر دیں، دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی تھی مسجد نقصان دینے کے لیے، وہ کفر کرنے کے لیے اور تفریق ڈالنے کے لیے درمیان مومنین کے، وہ ارصادن اور مورچہ گاہ بنائی تھی انہوں نے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکا تھا پہلے، وَلَيَعْلِفُنَّ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے کہ وہ بڑے جھوٹے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ اس میں قطعاً ٹھہرے نہیں، کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں، کیونکہ اس مسجد میں مرد ایسے ہیں جو ہمیشہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پاک صاف رہیں ستھرے، واللہ یحب المطہرین اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ اے پر جس نے بنیاد رکھی تقوی پر اللہ کی رضا کے لحاظ سے، یہ اچھا ہے، یا وہ اچھی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے جہنم کے کنارے پر، الا شفا جرف النار ایسی گھاٹی جہنم کی جو گرم ہے، فنہار بہی فی نار جہنم پھر دڑام سے گر پڑی وہ جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین ہمیشہ رہے گا ان کا یہ عمارت بنائی ہے جو انہوں نے، ہمیشہ کھٹکا رہے گا ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دل ان کے، کڑ کڑ کے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، بڑی مصیبت مول لی۔ سنو ایماندارو،
اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور مال وہ لے کر اور ان کو جنت دینے کا وعدہ دیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ وہ قتل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون ویقتلون کہیں قتل کر رہے ہیں کہیں قتل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا پورا وعدہ ہے. تورات میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے, انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی. اور جو شخص پورا کرے گا وعدہ اپنا اللہ سے بس وہ خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہارا سودا جو اللہ کے ساتھ کیا ہے بہت اچھا ہے. وذالک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے, السائحون روزہ رکھنے والے اور جھک جانے والے, سجدہ کرنے والے اور توحید کا حکم کرنے والے, شرک سے منع کرنے والے اور وہ جو اللہ کی حدوں کو حفاظت کرتے ہیں. وبشر المؤمنین مطلقاً جو ایماندار ہیں ان سب کو آپ خوشخبری دے دیں. ما کان للنبی والذین آمنوا نہیں جائز واسطے نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ دعائیں مانگنے شروع ہو جائیں مشرکین کے لیے اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم اس کے بعد کہ ان کے لیے راستہ کھل چکا ہے کہ انہم اصحاب الجحیم وہ جہنمی ہیں. اب ان کے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ابراہیم نے اپنے باپ مشرک کے لیے کیوں دعا کی تھی تو اس کا جواب یہ ہے نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کے مطابق تھا جو اس نے پہلے دن وعدہ کیا تھا. استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. پھر اس کے بعد جب کہ ظاہر ہو گیا اس کے لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبرأ منہ بالکل بیزار ہو گیا اس سے. کیوں؟ ابراہیم بہت بڑے حوصلے والا اور ہٹ ہٹ کے اللہ کے دروازے پہ آنے والا تھا. وما کان اللہ لیضل قوما نہیں ہے اللہ کسی قوم کو دھکا دے دے بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دے حتیٰ کہ بیان کر لیتا ہے ان کے لیے ما یتقون وہ کس کام سے ڈرتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ ہی ہے جس کے لیے ملک ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی خدا کی قسم ہے کہ پلٹ دیا اللہ نے اپنی رحمت کو اوپر نبی کے مہاجرین کے انصار کے وہ انصار جو مشکل وقت میں محمد الرسول اللہ کی تائید کرتے تھے بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں دل ایک فریق کے ان میں سے. ثم تاب علیہم پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم وہ ان کے ساتھ بڑا شفیق مہربان ہے. اچھا اور اوپر ان تین کے جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے حتیٰ کہ جس وقت تنگ ہو گئی اوپر ان کے زمین باوجود اس کے کہ وہ کھلی تھی. وضاقت علیہم انفسہم تنگ ہو گئے ان کی اپنی جانیں ان پر اور یہ گمان کیا انہوں نے کہ اب نہیں کوئی پناہ کی جگہ سوائے اللہ کے. ثم تاب علیہم پھر متوجہ ہوا اوپر ان کے اللہ لیتوبوا تاکہ آئندہ کے لیے توبہ طیب ہو جائے. ان اللہ هو التواب الرحیم او ایماندارو تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین یعنی گناہوں کے معاف ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین اور ان کے ساتھ ہمراہ ہو جاؤ جو بالکل سچے ہیں. اور سچے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا مذہب قرآن پاک والا ہو. ما کان لأہل المدینہ
مدینے والوں کو نہیں چاہیے اور ان کے آس پاس والے جٹوں کو کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اپنے نفسوں کو رسول اللہ کے نفس سے زیادہ مرغوب نہ سمجھیں. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی زمان پیاس، نہ تھکاوٹ، نہ بھوک اللہ کے راستے میں. ولا یطؤون موطئا، اور نہیں کوئی جگہ بھی چلتے لتارتے ایسی جگہ جو کافروں کو غصے میں ڈالے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں حاصل کرتے دشمن سے کچھ بھی مگر ایک ایک قدم پر لکھ دیا گیا ان کے لیے عمل صالح. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا. ولا ينفقون نفقۃ، مومنوں کو اگر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تھوڑا یا زیادہ. ولا یقطعون وادیا، یا کوئی وادی پہ چل کے جانا پڑتا ہے وہ ایک ایک قدم پہ لکھا گیا ان کے لیے تاکہ جزا دے ان کو بہترین جزا ان کے اعمال سے. اتنے عمل ان کے سونے نہیں جتنی جزا اللہ ان کو دیتا. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، ما کان المؤمن، نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ سارے یک لخت جنگ کے لیے نکل پڑے. نہ فلولا نفر من کل فرقۃ، ہر ٹولی میں سے چند آدمیوں کا طائفہ ٹولہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو تبلیغ اسلام کے لیے نکلے، تبلیغ جہاد کے لیے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ خود بھی دین کی سمجھ رکھیں اور اپنی قوم کو بھی ضرور سکھائیں. اذا رجعوا الیہم، پھر جب تمہاری طرف آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں. اے ایماندارو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے اڑوس پڑوس میں ہیں، روم والے کافر. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور پائیں تمہارے اندر غلظہ، پائیں تمہارے اٹھ جا، پائیں تمہارے اندر غلظہ، سختی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے نا تو کئی تو کہتے ہیں یقول ایکم زادت هذه ایمانا، ہاں بھائی مارکا یہ بتاؤ یہ کون سی صورت ہے جس نے تمہارا ایمان ثابت کر دیا ہے. اما الذین آمنوا، اس کا جواب یہ ہے کہ منافق تو پوچھتے ہیں نا تکبر کے لیے، مسلمان جواب یہ دیتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں. جب وہ آیت اترتی ہے تو بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان اور زیادہ. وہم یستبشرون، اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اے پر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادتہم، وہ آیت بڑھا دیتی ہے ان کی اور پلیتی، پلیتی پہ ڈبل پلیتی. وماتوا وہم کافرون، اور مرتے ہیں تو کافر ہو کے مرتے ہیں. اولا یرون انہم، کیا وہ یہ سوچتے نہیں کہ ان کو ہر سال فتنے میں ڈالا جاتا ہے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، کبھی نہ کبھی ان کو دھر لیا جاتا ہے اور کبھی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہے. ثم لا یتوبون، پھر توبہ بھی نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. بلکہ جب کہ اتاری جاتی ہے سورت تو دیکھتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف اور آنکھ مچولی کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی ہم جو نکلے تھے کہیں دیکھ تو نہیں لیا کسی ایک نے تم کو. ثم انصرفوا، پھر کھسک جاتے ہیں. اور صرف اللہ قلوبہم، اور الٹا کرے اللہ ان کے دلوں کو، بأنہم قوم لا یفقہون، یہ سمجھتے بھی نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، خدا کی قسم ہے آ چکا ہے تمہارے پاس رسول تمہاری اپنی برادری سے. عزیز علیہ ما عنتم،
بہت بھارا گزرتا ہے اس پر اگر تم کہیں دقت میں پڑ جاؤ۔ حریص علیکم، بہت بڑی حرص ہے اس کو کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ رؤوف الرحیم، شفیق مہربان ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر جائیں تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کسی کی ضرورت کوئی نہیں، سارا جہان آپ کے مخالف ہو جائے، آپ یہی جواب دیں ہمیں اللہ کافی ہے، اور مذہب ہمارا یہ ہے لا الہ الا ہو، علیہ توکل، تو اسی پہ توکل کرتے ہیں، وہی بھی ہے عرش عظیم کا مالک ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اب لکھ لیں کچھ۔